السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بیٹا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو ہینڈ ریز کریں. چلیں ٹھیک ہے, ہینڈ ڈاؤن کریں. جی بیٹا, آج ہم نے جو ہے حصہ غزل اس کو پڑھنا ہے. تو آپ نے جو ہے کل ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی. آج ہم اس کے تشریحات کریں گے کہ شعر نمبر 1, شعر نمبر, یہ بیٹا میننگ دیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے اس میں سے کسی شعر کا معنی لکھنا ہوگا تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پہلا شعر غزل کا. غزل کی کل میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ اس کا جو شعر ہے وہ دوسرے شعر سے بالکل مختلف ہوتا ہے. یعنی اس لیے ہم غزل کا کبھی بھی عنوان تحریر نہیں کرتے. اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کا پیٹرن جو ہے, اس سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اشعار کی تشریح اس کی ہیڈنگ دیں, اس کے بعد شعر لکھیں. شعر اگر آپ پیپر میں نہیں لکھ رہے تو شعر کا نمبر لکھ دیں. یعنی اگر یہ پہلے نمبر پر یہ والا شعر دیا ہوا ہے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائے سراب کی سی ہے. یعنی ہستی ذات کی خود کی بات ہو رہی ہے, حباب ہوتا ہے بلبلا پانی کا, عارضی ہونا کسی چیز کا. یہ نمائش یعنی یہ جو دکھاوا ہے یہ سراب کی سی ہے. سراب یعنی دھوکا. اب اس میں جو ہے وہ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پہلے بیٹا پیٹرن میں کیا لکھنا ہے کہ اس میں حوالہ کلام آئے گا. حوالہ کلام جس طرح آپ نظم کی تشریح میں لکھتے ہو, حوالہ کلام کے نیچے آئے گا صنف ادب. لفظ ہوگا صنف ادب, جس کے آگے آپ پین کے ساتھ لکھو گے غزل, کیونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اس میں لکھتے ہیں صنف ادب. اور پھر اس سے نیچے آئے گا شاعر کا نام جو ہے میر تقی میر. اب شعر نمبر 1 ہے, اس کو آپ نے لکھ لیا, اس کا پیٹرن بنا لیا. پھر ہماری جو چیز آتی ہے وہ مفہوم ہوتا ہے. مفہوم جو ہے وہ بیٹا اس میں نہیں لکھے ہوئے. ویسے تو یہ اگر آپ یہ لکھ دیں کہ انسانی زندگی ایسی ہے جیسے سطح آپ پر کوئی بلبلا ہے جو آن ہی آن میں ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اسی طرح انسانی زندگی بھی فانی ہے. یہاں تک بھی آپ کا یہ بن سکتا ہے, لیکن جو میں آپ کو مفہوم ہے وہ لکھواتی جا رہی ہوں, آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں, ٹھیک ہے. پہلے شعر کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے. انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے, اور ظاہری شان و شوکت اور ظاہری شان و شوکت سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں. سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں. یہ چیز آپ نے مفہوم لکھنا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. مفہوم کی ہیڈنگ دے کر پھر آپ یہ لکھیں گے کہ انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے اور ظاہری شان و شوکت سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں. اب ہم آتے ہیں تشریح کی ہیڈنگ کی طرف. تشریح کی ہیڈنگ دی, پھر اس میں یہ شاعر کے حوالے سے 1-2 لائنیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہے کہ میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. میر کا محبوب موضوع اگرچہ حسن و عشق اور غم و رنج ہے, مگر صوفیانہ موضوعات بھی جو ہیں بڑی دلچسپی سے ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں. تشریح طلب شعر میں میر زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے کہ انسانی زندگی ناپائیدار ہے, کسی بھی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ والا شعر ہے کہ ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں, ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. یہ آئے گا بیٹا ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں, ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی, ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ اوپر والی لائن میں لے آئیں. اس کے بعد ہے کہ انسانی زندگی ایسی ہے جیسے سطح آپ پر کوئی بلبلا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا بلبلا جو ہوتا ہے وہ بہت اس کی کم وقت ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے, اور جو آن ہی آن میں یعنی لمحے ایک ہی لمحے میں وہ ختم ہو جائے. اس طرح انسانی زندگی بھی فانی ہے, نہ جانے کب جو ہے ختم ہو جائے. ہم اپنی مختصر سی زندگی میں بڑی بڑی خواہشات کو پال لیتے ہیں. ہماری یہی خواہشات ہمیں دنیا سے محبت کرنے کی ترغیب دیتی ہیں, مگر یہ دنیا اور اس کی حیثیت ایک دھوکے کی سی ہے. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی اور دنیا کی حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. انسان اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے, اور وہ مقصد
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کی تیاری ہے، لہٰذا انسان کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری آخرت سدھر جائے، کیونکہ سانس کا کوئی بھروسہ نہیں اور دنیا اعتبار کی جگہ نہیں۔ اب اس میں شعر ہے کہ ایک فرصت گناہ ملی اور وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پرورد۔ اب یہ بیٹا 2 شعر ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے آپ ریفرنس کا کوئی بھی جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے آپ اس کو کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا شعر ہے جس میں شاعر جو ہے وہ انسان کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے اور وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں جن میں ہم پڑے رہتے ہیں، نمود و نمائش ہے، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ہمیں زندگی میں یہ بھی حاصل ہو جائے وہ بھی حاصل ہو جائے، یعنی خواہشات ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ہم ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو زندگی کی حقیقت ہے اس کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصل جو دنیا ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور انسان دنیا میں اسی ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ تو اس میں بتاتا ہے کہ انسان کی ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو کہ ایک دھوکہ ہے۔ یعنی ہم اگر دیکھیں کہ انسان جب جاتا ہے صحرا میں تو اس کو دور ریت جو ہوتی ہے وہ ایک سراب کی طرح نظر آتی ہے، یعنی وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ ریت جو ہے وہ دور کہیں پانی کی مانند ہے، وہ سوچتا سوچتا اس کے پیچھے چلتا جاتا ہے پانی کی تلاش میں، لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ریت ہی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس میں شاعر انسان کی زندگی کو بھی اور اس میں جو خواہشات ہیں اس کی، وہ بھی ایک سراب کی مانند قرار دے رہا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو اگلا شعر ہے وہ ہے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ شاعر نے پہلی جو تھی وہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں شعر کہا۔ نظم میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک شعر ہوتا ہے، دوسرا شعر بھی اسی متعلق ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھیے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں ہے، ایک شعر سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں۔ تو لیکن یہ جو غزل ہے اس میں وہ اچانک دنیا کی حقیقت کے بارے میں واضح کرتا کرتا وہ اچانک اپنے محبوب کی تعریف پر آ جاتا ہے کہ نرمی نازکی، یعنی اس کے ہونٹوں کی کیا سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مفہوم آپ لکھیں گے کہ اس کے ہونٹوں کی نزاکت کی کیا تعریف کی جائے، اس کے ہونٹوں کی نزاکت کی کیا تعریف کی جائے، بس یوں سمجھیے ایک گلاب کی پتی ہے، بس یوں سمجھیے ایک گلاب کی پتی ہے۔ یہ ہم اس میں مفہوم لکھیں گے، پھر ہمارا جو تشریح ہے وہ بیٹا اسی چیز سے سٹارٹ ہوگی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میر کا محبوب موضوع اگرچہ حسن و عشق اور غم و رنج ہے، مگر صوفیانہ موضوعات بھی بڑی دلچسپی سے ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو 1.5 لائن ہے، 2 لائنیں ہیں، یہ آپ نے اپنے ہر تشریح میں لکھنا ہے میر تقی میر کے حوالے سے۔ اب اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس شعر میں میر تقی میر میں محبوب کے نازک ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کی طرح قرار دینا، مانند قرار دینا، کہ جیسے اس نے ہونٹوں کو ان کی نزاکت کی وجہ سے، ان کی سرخ رنگت کی وجہ سے گلاب کی پتیوں سے ملا دیا ہے۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں تشبیہ دینا۔ جس طرح گلاب کی پتی نرم و نازک اور سرخ رنگ ہوتی ہے اور اس میں نزاکت ہوتی ہے، یعنی وہ بھی ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو انسان کے ہونٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح نرم و نازک ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے محبوب کے ہونٹ نرم و نازک ہیں۔ اب اس میں شعر ہے کہ تو نے دیکھی ہیں وہ آنکھیں، وہ رخسار، وہ لب، زندگی جن کے تصور میں گنوا دی ہم نے۔ اب بیٹا یہ 2 شعر دیے ہوئے ہیں کہ تیرے رخسار و گیسو کو بتا تشبیہ دوں کیوں کر، نہ ہے لالا میں رنگ ایسا، نہ ہے سنبل میں بو ایسی۔ یہ جو چیز ہے ان دونوں شعر میں سے کوئی بھی آپ جو ہے ریفرنس کے شعر کے طور پر استعمال کر سکتے ہو۔ اب اس شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ شاعر اپنے محبوب کو نرم گفتار کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نرم لہجے میں بات کرتا ہے اس کا جو محبوب ہے، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کیونکہ لفظوں کی ادائیگی ہمارے ہونٹوں کی مرہون منت ہے، ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ ہمارے بولنے کی آواز کو جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں، اور وہ اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میرا محبوب جب بولتا ہے اس کے الفاظ میرے دل میں رس گھولتے ہیں اور اس کی باتیں پھول کی پتیوں جیسی ہوتی ہیں۔ شاعر کے لیے اس کا محبوب
دنیا کا حسین و جمیل فرد ہے، اس لیے وہ محبوب کے سرخ لبوں کو پھول اور ان سے ادا ہونے والے الفاظ کو خوشبو کہتا ہے۔ اب بیٹا یہ جو 2 شعر ہیں، ان میں سے جو آپ کو آسان لگے، جو آسانی سے یاد ہو، اس کو اپنے ریفرنس کے لیے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بک میں آپ کو ایک شعر بتایا تھا، وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جیسے میر تقی میر کی تعریف میں، وہ کل میں نے کروائی تھی آپ کو چیز، تو آپ نے اس شعر میں ریفرنس کا یہ شعر لکھ دینا ہے یا یہ والا لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو میں اس کی شاعر کے حوالے سے تعارف بیان کیا گیا ہے، تو وہ اس کا کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، چشم دل کھول اس ہی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا آ جاتا ہے کہ حوالہ کلام آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے صنف ادب غزل آئے گی، اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے جو ہے شاعر کا نام لکھنا ہے۔ یہ اسی طرح سا پیٹرن بنانے کے بعد پھر آپ بیٹا اس شعر کے جو مفہوم لکھو گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ نہیں، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اس شعر کی تشریح آ گئی ہے۔ یہاں پر ہے کہ میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں بھی پہلے جو ہے شاعر کے تعارف کے حوالے سے لائنیں لکھنی ہیں کہ میر تقی میر کو اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ میر کا جو محبوب موضوع ہے، یعنی پسندیدہ جو موضوع ہے، اگرچہ حسن و عشق اور غم و رنج ہے، مگر صوفیانہ موضوعات بھی بڑی دلچسپی سے ان کے کلام میں پائے جاتے ہیں۔ جب آپ یہ 2 لائنیں لکھ لو گے پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ مفہوم پہلے آپ نے ایک لائن کا لکھا کہ دل کی آنکھ سے آخرت کی فکر کر، دنیا کی حقیقت سوائے خواب کے کچھ نہیں، یہ جو چیز ہے آپ نے بیان کر دی۔ اب اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ میر تقی میر کا یہ شعر حقیقت سے قریب تر ہے۔ میر انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کو تو بہت دیکھ لیا، اور یہ علم ہوا کہ دنیا کی جو اوقات ہے وہ خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس دنیا میں انسان کی حیثیت ایک مسافر کی سی ہے جسے سفر آخرت درپیش ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے کہ جو ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یعنی عمل کی جگہ ہے، عمل کا گھر ہے۔ اس دنیا کے اعمال کے نتائج آخرت میں مرتب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جب بیٹا کوئی حدیث کا ترجمہ وغیرہ آئے گا تو تب ہم اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ حدیث پاک میں ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ مارکر سے لکھیں گے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی۔ اب یہ شعر آپ دیکھیں، شعر نمبر 3، اس میں پھر وہ دنیا کی بارے میں بیان کر رہا ہے شاعر، یعنی وہ دوسرے میں اپنے محبوب کی تعریف کر رہا تھا تو تیسرے میں پھر وہ دنیا کی طرف ہی واپس آ جاتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں میر کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور دنیا میں آ کر خواب غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں دوسری دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اصل زندگی تو وہی ہے، یعنی یہ دنیا عارضی، غیر مستقل اور بے اعتبار ہے۔ موجودہ زندگی تو ایک خواب کی طرح ہے، اور خواب کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ ہمیں اس خواب کی کیفیت سے نکلنا چاہیے اور اپنی آخرت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اس دنیا میں ہم جو بھی کریں گے اس کا اجر اگلی دنیا میں ضرور ملے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگلی دنیا کو سنوارنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، تو دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر، تجھ پر سب عیاں ہو جائے گا، یعنی ظاہر ہو جائے گا۔ یہ عالم ایک خواب کا درجہ رکھتا ہے جو آنکھ کے بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گا۔
اب یہ شعر کی بیٹا تشریح ہے. اس میں آپ نے جو ریفرنس کا شعر لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. دل بینا، دل لکھ کر لام کے نیچے زیر لگائیں گے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب. یہ ہے بیٹا پہلا مصرع. دوسرا مصرع ہے آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ آپ کا ریفرنس کا شعر ہوگا. اس شعر میں نہیں لکھا گیا کوئی بھی ریفرنس کا شعر، تو آپ یہ والا شعر لکھ لو گے. میں دوبارہ بولتی ہوں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یعنی اس میں وہ دنیا کی حقیقت کے بارے میں واضح کر رہا ہے کہ یہ دنیا اسی طرح سے ہے کہ انسان جیسے سوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ خواب میں کچھ دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ خواب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا عارضی پن ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ہم ایک خواب سے زیادہ نہیں لگاتے کہ انسان کے آنکھ جھپکتے ہی وہ خواب جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیٹا شعر نمبر 3 تھا. آج ہم نے اتنے ہی اشعار جو تھے وہ کرنے تھے، کل باقی کے انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے.